پذیر ہے اور حضرت قبلہ بابا جی کے فرمودات سے ہم محروم ہوں گے۔ تمام حضرات انتہائی سکون کے ساتھ تشریف رکھے، تشریف لاتے ہیں حضرت قبلہ بابا جی سرکار پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، تشریف رکھیں سکون کے ساتھ۔ چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کریمہ کرم جو تو کرے وہ بات میں زبان پر دل میں اثر کرے، فقات ساز غریبوں کے کار ساز تو نوازش دل محروم کے دل نواز تو عطا اصلاف کا جذبے دروں پر شریک زمرہ الہیت لموں پر خرد کی گتھی آنسو جا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنوں پر۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر، چری نانے جمی بخشی ہے تو نے تمہیں بازی حیدر بھی عطا کر۔ امداد کن ہر رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن جاہو سے آدم بستی۔ تو سلطانی و قیوم زمانی توی مشکل کشائے دو جہان، ضیافات زمان دل تنگ زارم، مدد دنیا حضرت مجھے پیدا کسان، مانتی اسلام کے بعد دوستی سنا چندی سگم کوئے تو یکم ترین ہم، یا الہی جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ دین دنیا میں جو پایا وہ تو ہی سے پایا، ہم تو جس گھر بھی گئے تیرے مہمان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر، نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان، اجمعین برحمتک یا رب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی جہل بصیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لا یشقى جلیسهم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف کی جب دعوت دی ہے تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ اور تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، تیرے غم سے آشنا ہوں یہی میری پارسائی۔ اور کبھی میں جو ڈگمگایا کبھی میں جو لڑکھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا کبھی میں جو لڑکھڑایا، تیری مست یہ نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی۔
تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی، تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی، میرا سر وہاں جھکا ہے جہاں ختم بندگی ہے۔ مجمع مکارم و اخلاق مخلصم، میرے نہایت واجب الاحترام سادے کرام سادات ذی وقار قبلہ مفتی صاحب، علماء کرام، خلفائے اعظام اور یاران طریقت، میرے مصطفیٰ کریم حبیب علیہ السلام کے محبوب امتیوں اور میرے یہ نوجوان بھولے بھالے بچے، عزت مآب میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ملت اسلامیہ کا ایک ادنا خادم، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کا ایک کفش بردار ہونے کی حیثیت سے آج بابا جی سرکار غریب نواز تاجدار چورہ شریف کہ عرس پاک کی تقریب سعید میں مجھ جیسے بیکار، ناکارہ، کم فہم، کم علم کی حاضری ہوئی، یہ میری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے اور نہایت ہی خوش بختی ہے کہ تھوڑے سے دنوں کے لیے میری حاضری ہو گئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ تقریباً 11 بجے سے آپ علماء کرام، مشائخ اعظام، آل سادات، آل رسول کے مواعظ حسنہ، اللہ کا کلام، میرے مصطفیٰ کریم حبیب علیہ السلام کے فرمان بڑی حسین، جمیل لڑیوں میں پروے ہوئے، آپ کے قلب و جگر کی زینت بنے، بڑی فتح کی باتیں، راہ دکھانے والی اور اس راستے پہ چلنے والی باتیں، اور پھر چل کر اپنی کھوئی ہوئی منزل پر پہنچنے والی باتیں آپ لوگوں کو گوش گزار ہوئیں۔ اب فکر اس بات کی ہے کہ 5-6 گھنٹے آج کے اور 4-5 گھنٹے کل کے تو بڑی اچھی محافل میں گزرے، اور فکر اس بات کی ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا بھی آسان اور اس سے تھوڑا مشکل یا زیادہ مشکل سمجھ لیں، جتنی کوئی سمجھ ہے اتنی بات کرے گا۔ سننا آسان اور میرا خیال ہے ناقص عقل کہ پڑھنا ذرا مشکل، کیونکہ بہت قسم کے علوم جس میں آج تک کسی بھی شخص کی جرأت نہیں ہوئی کہ اس درس نظامی میں کوئی تبدیلی کرے، تغیر تبدل کر دے،
کچھ کلیے قاعدے موجودہ دور میں اپنی یا اپنے بچوں کی آسانی کے لیے وضع کیے گئے، جو میرا خیال ہے کہ درسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ہماری آسانی کے لیے، آج کی آسانی کے لیے، بات چل لکھنی پڑھنے کی طرف۔ مگر نوجوان بچوں، جب ہمارا پڑھنے کا دور تھا ان لوگوں نے پڑھا، میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ بجلی بھی نہیں تھی، بجلی کے پنکھے بھی نہیں تھے، ناشتے کے لیے، بریک فاسٹ کے لیے کسی قسم کی کوئی بریڈ نہیں تھی، وہ اعلیٰ قسم کے پراٹھے بھی نہیں تھے، اعلیٰ قسم کی کوئی چپاتی بھی نہیں تھی۔ رات کا کوئی بچا ہوا ٹکڑا مل گیا، کھا لیا، پانی میسر آیا تو پی لیا، کہیں سے مانگے کی لسی لے آئے تو وہ پی لی، اور یہ حقیقت کہہ رہا ہے، تسلیم کریں گے بزرگ میرے بھائی، سن رہے ہیں نا نوجوان ساتھیوں، پینٹیں اور شرٹیں پہننے والوں، صبح کو بریڈ کے ساتھ بریک فاسٹ کرنے والوں، ہم سنتے تھے کہ وہ مرغیاں ہوتی ہیں جو انڈے دیتی ہیں، کھانے کو تو نہیں ملتے تھے، سنتے تھے آپ کہ وہ مرغیاں بھی ہوتی ہیں جو انڈے دیتی ہیں۔ مشکلات، پھر رات کا اندھیرا، ایک پنکھا وہ بھی ہلتا نہیں تھا، خود ہلانا پڑتا تھا، اوپر سے استادوں کی شفقت، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے لولو لالا موتی اٹھائے، اور اتنی شفقت گھروں میں نہیں ملتی تھی جتنی استادوں کے دامن میں ملتی تھی، مگر استاد بھی اس وقت استاد تھے، ساتھ ہی کھانا کھایا اور ساتھ ہی کہیں چٹائی پہ لیٹ گئے۔ جیسے بھی درس کی بات میرے بزرگ بھائی کر رہے تھے، میں بڑی شکریہ، یہ نہیں ہے کہ من تورا حاجی بگو یا تو مرا قاضی بگو کہ تو مجھے کہہ دے گیا کرو شعیب شاہ جی کہ یہ بہت بڑے خود پلتاب ہے اور میں آپ کو کہہ دیا کروں۔ حوصلہ افزائی ضرور ہے، مگر من عالم کے من تعلم، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں غجور باپ کا بیٹا ہوں اور غجور دادے کا پوتا ہوں، اور میری رگوں میں بڑے غیرت مند خاندان کا خون ہے۔ ہم اگر کسی کو عالم کہتے ہیں تو ویسے نہیں کہہ دیتے، کوئی سوچ سمجھ کے کہتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پیار جو ہے تو مفت کی چیز نہیں ہے کہ ہم لکا دیں، کوئی ایسی چیز ہم نے لی ہوئی ہے، جھوٹا سودا نہیں ہے، سمجھے نا؟ وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ نظر تو خیرہ کرتی ہے۔ آج کل آپ پیار دیکھو، بھائی صاحب کھانے چلے گئے عجیب کام صاحب، سمجھے نا کہ یہ کلامے کے جھوٹے جھوٹے جبے دکھاوے کے، اور یاد رکھو بزرگوں کا سبق اشارتاً کنایاتاً، اشارہ ان کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، کنایہ ان کے لیے جو شاید علم ہے۔ مجھے دونوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ لفظ میں تھوڑی سی پکڑ ہوتی ہے، ورنہ میں ڈر رہا ہوں۔ اشارہ اور کنایہ، سمجھ گئے؟ ایسا سبق دیا جو اس وقت سے لے کر آج تک قیامت کی صبح تک تابندہ و درشندہ رہے، اور پھر قصور کا ایک درویش، مرد درویش، جسے دنیا بابا جی ملا شاہ کہتی ہے، اے جنہیں ساتھی بیٹھی ہو، وہ کدے ٹیک چھوڑ کے میرے منہ کر کو میں بڑی دوروں آیا 60,000 روپیہ لا کے کرایا تو میرے اسی کا میرا ٹیکا لے کرایا کیا تو سکی ادھر جڑے بیٹھے نہیں ماڑے منہ کر کے بہو کیا تو سکی ادھر ماں نیڑے آؤ نیڑے آؤ نیڑے آؤ 60,000 روپیہ میں تمہیں منگیر میں کرا دے کیا میں تو سال تک میں ہے حضور کرنا ہوا تو حضور کرنا بالیاں جڑے آئے ہو مارے اب تک کوئی اسی میں تو سال تک تو اس لے کے بھی خوش ہو میں تو سال تک کرتا ہوں ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ
تفسیر کو اپ گریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، مگر حقیقت میں پردہ ڈالنے کا بھی بہت بڑے موقع ہے۔ اور پھر ہم کو جو سبق ملا ہے اپنے بزرگوں سے وہ یہ کہ جو بھی فقر کا دعویٰ کرے، فقر کا، سنو غلام حیدر، فقر کا دعویٰ کرے اور بخیل ہو، کیا وہ فقیر ہو سکتا ہے؟ پوچھو نماز، فقر کا دعویٰ کرے اور پھر وہ بخیل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور علم کا دعویٰ کرے اور بخیل ہو نہیں سکتا۔ استاد مسجد استادی میں بیٹھا گا اور اوروں کو اور سبق پڑھائے اور اوروں کو اور پڑھائے، یہ ممکن نہیں۔ مقام فقر ہے کتنا بلند شادی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا، مگر فقیر بخیل نہیں ہوتا۔ یہ سبق دیا گیا ہے۔ تمام آستانوں کا میں خادم ہوں، پاکستان میں کوئی ایسا آستانہ نہیں جہاں پہ میری حاضری نہیں ہوئی، اور واللہ باللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں شیخ بن کے نہیں گیا، خادم بن کے گیا ہوں، بھکاری بن کے گیا ہوں، اور میں بتا نہیں سکتا کہ جس آستانے میں گیا ہوں انہوں نے مجھے خالی بھیج دیا ہو، نہیں، میرے کشتور میں کچھ ٹکڑا ڈال کے مجھے بھیجا۔ علم میں مجھے کوئی یاد نہیں جو تو پڑا ہوا نہیں، البتہ اتنا ناز ہے کہ یہ جو علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے جوڑے میں نے ضرور سیدھے کیے ہیں، اور جو علم کتاب سے ملتا ہے اس میں کسی وقت بھول ہو جاتی ہے، حضرت غلط تو نہیں یاد کرا، جو علم کتاب سے ملتا ہے اسے کچھ بھول آ جاتی ہے، مگر کتاب کے ساتھ ساتھ جو علم نظر سے ملتا ہے اس سے بھول نہیں ہوتی۔ یہی فرق ایک دور میں کہ وہ مصنف بک گئے، دستاریں بک گئی، مفسرین بھول گئے، چکرا گئے، بک گئے، کتاب کا علم پڑا ہوا، اس کا فیصلہ یہ کہ اٹھنا اور بیٹھنا یہ کتاب کا علم تھا، مگر جس کے بعد نظر کا علم تھا اس نے کہا حضرت جی وہ آ بھی گیا، وہ آ بھی گیا، میں لے کے جانے کی متاجر ہوئے نہیں ہوتے، یہی بات ہے نا۔ اب بات جو عرض کر رہا تھا کہ نوجوان بچوں کو بھی کچھ سبق دینا ہے، تو بھولے گا وہ قصور کا بادشاہ اور تعریف بجا بھیجا نہیں، آل رسول جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کریم کا، اللہ اکبر، یہ الگ بات ہے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ اب ہر بندہ اپنے والدین کو، اپنے آباء و اجداد کو بہتر جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا، بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ بہتر جانتے ہوئے بھی بخل سے کام لے، بددیانتی سے کام لے، تو یہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ راستہ نہیں کرتا ہے۔ آقا کریم حبیب علیہ السلام غور سے دیکھنا، اس بات کو سننا، سمجھ گئے؟ مدینہ پاک کی سرزمین، مقدس سرزمین، میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ زمین۔ اب اگر یہ کہے کہ مصطفیٰ کی پسندیدہ زمین، تو آقا کریم کا مقام، شان، عظمت، کہ اس وقت تک تو نبی بولتا نہیں جس وقت تک ادھر سے حکم نہ ہو۔ چلنا تو تھا کہ نبی کی ہر پسند اللہ کی پسند، نبی کا ہر سفر اس کی رضا، نبی کے ہر منزل اس کی رضا، اور مدینہ منورہ کو پسند کیا تو اس میں میرے مصطفیٰ کریم کی رضا تھی یا میرے اللہ کی رضا تھی؟ اب اللہ کی رضا، مصطفیٰ کریم کی رضا، مصطفیٰ کریم کی رضا، میرے اللہ کی رضا، وقت کا کامل عاشق صادق، علم کا مجھے پتا نہیں، بہرے بے کرا دنیا جن کا صدقہ و خیرات کھا رہی ہے، اپنے عقیدے کا پکا، مسلک کا پکا، جس نے مسلک کا درس دیا، عقیدے کا درس دیا، اللہ اس کی قربت پر ہزار ہزار رحمتیں برکتیں نازل کرے، جو آج بھی دربارے مصطفیٰ کریم میں دست دستہ کھڑا ہے، اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں احمد رضا کو نعت سنا دیا۔
اے مستاقی میں معافی چاہنا دل لمحہ دل تو کہہ رہا ہے اسے نیچے بیٹھے ہو میں نے پتہ نہیں کیوں کرسی ڈال دی بڑی وہ بڑی کرسی نہ بڑا بھی مجھے پڑ رہا ہے میں کہ بڑی وہ آج کل دور ہے میرا زمانہ پہاڑ کیا لوگ کرے سنے پسنے لگ رہا ہے کمر پہ کندھے پسنوں کندھے پہ لگتا ہے آج بھی جدہ شریف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خاص موسم بہار میں عرب لوگ پسنے لگواتے ہیں ایک مٹی کے برتن میں وہ خون ڈال دیا گیا رکھ دیا گیا اب کیا ہوا چوکھا کے مصطفیٰ کریم نے اپنے خادم غلام کو دیا صحابی کو دیا جس نے دیکھ کے کلمہ پڑھا دیکھ کر درود شریف پڑھا اور مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز پڑھی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے صحابہ پاک کی کہا جاؤ یہ کہیں گراؤ اب ایک نظر خون کی طرف ایک نظر زمین کی طرف کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا کس نے کہاں گراؤں اس نے کہاں رکھوں کہاں پھینکوں اب چل رہا ہے گھوم رہا ہے پھرتے پھرتے عشق نے انگڑائی دی عشق غالب آیا سوچ پیچھے رہ گئی دانش پیچھے رہ گئی اب ایک طرف حکم ایک طرف عشق اور سلطان صاحب نے کیا فرمایا بہو سلطان نے کیا فرمایا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو اور جس منظر سے عشق پہنچا دے ایمان خبر نہ کوئی ہو قابل تشریفات نبی ظاہر سمجھ گئے مگر جان رکھو ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں آپ لوگ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں جس گفتگو میں عید دی کو کوئی مزہ نہیں اب ایمان سلامت پیالہ پکڑا ہوا ہے اب کیا کیا کہ اپنے ہونٹوں سے لگایا نوجوان بچوں میری بات سمجھ آ رہی ہے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے انگریزی نہیں آتی تو میں کیا کروں آئے بھی تو میں نہیں بولوں گا تم کوشش کرو اب کہتے کہ وہ استاد جو انگریزی بولے مجھے اسے اعتراف نہیں ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا سمجھ گئے مگر یہ ایک زبان ہے کہ جیسے وہ بھی چھین لو وہ بھی چھین لو اسے پیچھے ملتا کہ جناب انگریزی میں مارے جانے پڑے سمجھ گئے اب کیا ہوا وہ خون بلڈ مصطفیٰ کریم کا برتن میں ڈالا ہوا ہے اب عشق نے انگڑائی لی اس چیز نے اندر سے انگڑائی لی جو وہاں لے جاتا ہے جہاں کسی کو خبر نہیں ہوتی مختصر سا ترجمہ کی ہے اب کیا کیا کہ پیالہ اٹھایا لبوں سے لگایا گھونٹ بھرا اور پی لیا گھونٹ بھرا پی لیا اب ذرا غور کرنا کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھنا کہ بلڈ کے لیے میچنگ کا ہونا ضروری اگر منہ سے پیا جائے موت واقع ہو جائے گی یا کم از کم الٹی آ جائے گی بیمار ہو جائے گا طریقہ کا غلط نہ کوئی نیڈل لگی نہ ڈرپ لگی خون بچنے کا ڈاکٹروں کی نظر میں اطباء کی نظر میں جراحت کا قانون حکمہ کا اصول کہ وہ خون زہریلا خون ہے ٹھیک نہیں ہے اس میں بیماری ہے لہذا سے پھینک دو مگر اٹھانے والا صاحب بصارت بھی ہے مگر صاحب بصیرت ہے صاحب علم بھی ہے صاحب عشق بھی ہے منہ سے لگایا پی لیا اب منہ سے لگایا پی لیا اب واپس آئے بات آئے رسالت بہار میں اب تصدیق کیا ہوئی وہ رسول جو دلوں کے بھیدوں کو جانے دلوں کے رازوں کو جانے لامکہ کی خبر دے وہاں کی خبر دے جہاں سے واپس آیا کوئی نہیں اور وہاں کی اطلاع دے جہاں کیا کوئی نہیں اب بچوں نوجوان ساتھیوں نبی کس کو کہتے ہیں اس کا مینز کیا آپ مختلف کا سمجھ آتے ہو مختلف قسم کی ٹولیاں آپ کو ملتی نبی کس کو کہتے ہیں اس کا مینز کیا ہے کیا نبی اس کو کہتے ہیں جو مجبور ہو کیا نبی اسے کہتے ہیں جو جانتا نہ ہو کیا
کل من علیہا فان، بات لمبی ہو جائے گی، گھڑی چل رہی ہے، اب تیز پہ میں کیا کروں، میرے مجھ سے تو وہ رک نہیں سکتی. اور مرنے والوں گوشت پر آواز، دھیان، مرنے والوں آؤ ایک راز کی بات بتا دوں، بچ جاؤ گے راز کی بات بتا دوں. اب کوشچن، سوال، بچوں سنو، کس کو کہتے ہیں سوال؟ اس کو کہتے ہیں جس کا تمہیں پتا ہو. یہی ہے نا اس کا میننگ، یہی ہے نا، جس کا تمہیں پتا ہو، جس کا تمہیں پتا ہے اس کا سوال کرنے کا کیا مقصد؟ مانچسٹر جانا ٹھیک ہے بچے، اب میں جانے سے پہلے پوچھوں گا کہ مانچسٹر کا رستہ آتا ہے، مجھے تو نہیں آتا، تو پھر ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے بھی نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آتا، ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب وہ چلے گا جو مانچسٹر کا راستہ جانتا ہے. اب وہ مرنے والوں آؤ ایک بات بتا دوں، 3 باتیں جس میں کل تمہارا فیصلہ ہونا ہے. اب وہ کوشچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا یاد کر لو. اب وہ پہلا کوشچن کیا، سنو. اب دعوت عام ہے، مقام فکر ہے کہ کوئی میت تو ایسا واپس آ کے بتایا نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ مجھ سے یہ سوال ہوئے ہیں. ظاہری طور پر تو مفتی صاحب ایسا نہیں ہوا ہے، ظاہری پر تو ہوا ہو، پر کیا پھر آگے بات لمبی چلی جائے، کوئی آیا نہیں واپس. اب نبی نے خبر دی، نبی کو کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ نبی ہے ہی وہ جو ہے کی خبر ہے. نبی جو ہوگا اب پہلا کوشچن کیا کہ تمہیں لٹائیں گے، مٹی ڈال دیں گے. اب جب مٹی ڈال دیں گے تو فرشتے آئیں گے، پتہ نہیں بارات ایسی ہے آ جائیں گے. اب ایک آگے لیٹا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں فرشتے آ گئے. جب فرشتے آئے ادھر سے تو ادھر سے مدینے والا آ گیا، قریب آقا آ گئے. اب میں تمہیں مرنے والوں بتاتا ہوں. اب وہ سوال کریں گے، کوشچن کریں گے، تیرا دین کون ہے، تیرا رب کون ہے، اور آخری سوال کریں گے اس کو جانتا ہے هذا الرجل. اسی لیے تصوف کا کلیہ یہ ہے کہ مرد کامل جو ہے وہ فقیر بن سکتا ہے. مرد کامل کو اس میں نقص ہے نا، مرد میں کوئی نقص ہے تو نہیں ہے. اب سنو، یہ کوشچن ہے، یاد کر لو. اب ان تینوں کا تعلق عقیدے سے ہے، تینوں کا تعلق حضرت عقیدے سے ہوا، عقیدے سے ہے. اب ذرا غور کرو، کسی کی یہ جرات کہ کوئی سوال کرتا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، کس نے بتایا؟ کب وہ بیش 1,24,000 صحابہ کی جماعت، کسی نے یہ نہیں کوشچن کیا کہ ابھی بھی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا. آج یہ کہہ دیا کہ جی نبی غیب کی خبر ہے نہیں ہے، کبھی غیب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. سنو بچوں، اب اگر نہیں تو وہ جو نفوس قدسیہ تھے، چاہیے یہ تھا کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، ابھی بھی یا رسول اللہ دلیل دے، اس کی کس نے آپ کو بتایا؟ نہیں، دلیل پہلے دن ہی مل گئی تھی کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اللہ کا آخری نبی. اب کیا ہوا؟ اب نبی نے پوچھا، تعلیم کیا دی کہ وہ جو خون تھا، بلڈ تھا، کیا کیا اس کا؟ اب یہ نہیں کہا کہ پھینکایا ہوں، لفظ کچھ اس قسم کے بنتے ہیں کہ سنبھال دیا ہے، ٹھکانے لگا دیا. نبی بخش بھائی ٹھکانے لگا دیا، ٹھکانے لا چکے، ٹھکانے لگا دیا. کہا اچھا آؤ یاد رکھو، اب تیرے شکم کے اندر نبی کا خون اللہ کریم تجھ پہ نارے جہنم حرام کر دے. دوزخ کی آگ حرام، خون نبی کا چلا اس کے شکم میں گیا. اور جو دعا مانگی وہ بڑی وسیع ہے. جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا، بھائی تم نے خون پی لیا، تجھے کوئی ذائقہ، کوئی اس کی سمیل؟ کہا نہیں،
اسمیل بھی نہیں. کیسا لگا؟ کہا کہ ایسی خوشبو تھی کستوری سے بڑھ کر، اور میں اس خوشبو میں اتنا ماب ہوا کہ وہ تو چند گھونٹ تھے، اگر سمندر بھی ہوتا تو شاید میں بھی جاتا. جو بات کر رہا تھا نا کہ گھوڑ گھمایا اور بڑے بڑے تالابے لگائے اور جبے لگائے، تو بابا جی ملا شاہ صاحب نے کیا کرنا اپنے پروگرام کو واپس لوٹ کرا تھا. آپ نے فرمایا تینوں جھک کے ملتے، تینوں چھوٹے بلے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ چاہ پیو بوتل پیو پھر چھوٹ ملی گا گھوڑے نہیں گیا گھوڑ گھمائی سارا کھان پاڑ کے جائے گا گھوڑ گھمائی چلو بیٹھے جی بیٹھے جی بھیا کرتے جی وہ کرتے مجھے اب رہا کہ تینوں جھک کے ملتے، چیتا باز کمان کمان تینوں جھک کے ملتے، چیتا باز کمان. شیر جب تک نیچا ہو کے جمپ نہیں لے گا شکار پہ جمپ نہیں چلے گا، اپنی قوت کو مجتمع کرے گا پھر جمپ لگائے گا، جھک کے اٹھے گا. باز بلندی پہ جائے گا، شاہینی کا جسے کرتے اوپر سیدھا جا کے سیدھا نیچے آئے اور اپنے شکار پہ جھکے گا. اب کمان وہ اس کے سرے دو ملیں گے، جھکے گی تو تیر کو آزاد کرے گی ورنہ نہیں. اور مگر آگے آپ بابا جی صاحب نے کیا فیصلہ دیا؟ تینوں جھک کے ملتے تیرتا باز کمان اور بلیاؤ نہ تو بچ کے نہیں جڑے لیونوں پر سلام انہوں کو بچ کے نہیں جڑے لیونوں پر سلام. 5 سال پیچھے نمازیں پڑھی، 5 سال کے بعد کیا دیا جی بس غلطی ہو گئی سی مولوی صاحب کو بڑھایا سوچو وہ 5 سال کی نمازیں کدھر گئی؟ اگر مولوی پڑھا ہوا نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ کتنا فراڈ کیا؟ اب اگر وہ کامل ہے تو نکالا کیوں؟ کون سی کمی کیا ہو گئی؟ اب سلسلہ یہ جو بات جہاں سے شروع کی تھی جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مجھے حاجی کہو، میں آپ کو قاضی کہہ دوں گا. درمیان میں بات چاہ آ گئی، حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسرور تھے. اب مسروری ہونا اور کیا کرنا ہے؟ حاضری ہوئی حضرت صاحب کے پاس، بولے میں کوئی بھی جھوٹ ہی بول رہا، وہ تو دراصل وہ تو بہت بڑی یونیورسٹی میں نے دیکھی، بہت بڑی یونیورسٹی. اور میں نے پوچھا بھی بتایا بھی نہیں ہے تو کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی آپ نے، اور اتنی بڑی یونیورسٹی بنا. لنگر خانے میں گیا، بہت بڑا لنگر چل رہا تھا، مگر ایک بات جو انہوں نے مجھے نہیں کرنی تھی وہ اب میں تحیہ جب میں کہا کہ میں خود کبھی چوری جاؤں گا. میرا جی چاہتا تھا کہ طالب علموں کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا جائے، مگر اندر سے اماں جی کا حکم تھا کہ اسے ڈر رہا ہوں اور میں وہ شوق میرا وہ ادھورا رہ گیا. مگر ایک اور مزے کی بات، عجیب نظارہ دیکھا. ایک استاد صاحب دیکھے بڑی ہلکی سی ایک تامت باندھا، ایک ہلکا سا کرتا پہنا، دیکھ کے اللہ یاد آیا اور حضرت بابا جی یاد آ گئے. سر پہ دستار باندھی ہوئی تھی، وہ بھی ہلکی پھلکی سی. تو جب تعارف کرایا تو میرے لیے استاد ہے اور یہاں پہ یہ درمیانے درجے کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اب ان کے لباس کو دیکھا، مگر جب ان سے گفتگو ہوئی تو مزہ آ گیا کہ کسی کی نگاہ کا فیض ہے، کسی کی نگاہ کا معاملہ. اب بات چل رہی تھی سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام سے، رات چوری کا مسئلہ ہے. اب شاید وہ مشرب ان کا چل رہا ہے یا اب کی بات کوئی ان کی محبت غالب آ گئی. سودے کی بات بھی میرے بھائی برادرے ذی بکار نے کر دی کہ ڈوکروں کا سودا ہو گیا، ساروں کا سودا ہو گیا، اور بڑا مستند یہ فقہ کا مسئلہ بتایا جس کا مقصد یہ نہیں ہے حج کرو، خریدو مگر اچھے لے لو، واپس کرو. اور اس میں بھی ایک بڑی بات ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ راز ہے بتا دے دوں آپ کو، کوئی بات نہیں.
جو سیانے دکاندار ہوتے ہیں نا، بہت سیانے عقلمند، بڑے تیرے کانٹے، وہ کرنے ہی جیرے دانی دانی تھدے رکھتے میرا چنگے ہوتے ہیں کانٹے تیرے، انہوں نے پتا ہوتا ہے اپنی فصل کا کہ اپنے کیتے دا بھی کہ اپنے پھل فروٹ تبھی کہ اپنے سودے دا بھی، سمجھ گئے؟ اب معاملہ آگے چلا، وہ تو خرید تو ہو گئی، وہ تو 12 دن کا سودا ہو گیا، جاتے جاتے وہ کیا حالت نے کہا اللہ کیا چاہتے اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے میرے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ایک امت کے لیے، کبھی گھروں میں، کبھی چٹائیوں پہ، کبھی کہاں، ایک ہی تمنا، ایک ہی نبڑ، ایک ہی طلب مولا کریم سے۔ یہ جو کعبے کی تبدیلی والا معاملہ ہے نا، یہ دعا نہیں تھی، یہ طلب تھی، اور دعا میں اور طلب میں پھر یہ جتنے بھی یہ پیادہ والے لوگوں کو بڑا کچھ لگتا ہے، وہ طلب تھی جو دل کے اندر تھی، اس طلب کا قضا کوئی نہیں تھا، شاید تو بڑی نظر سے گزرے ہوئے، وہ تو مصطفیٰ کریم نے دیتے ہوئے جو کھایا طلب تھی پوری ہو گئی، مگر یہ دعا جو تھی یہ تو اعلانیہ تھی، امتیوں کا ڈر، امتیوں کا خوف، امتیوں کا کیا کہتے ہیں محبت اور پیار، دعا ہو گئی، اب سپرد کر دیا، سلسلہ نبوت بند، آگے چلتے چلتے یہ بات آ گئی اللہ کے محبوب بندوں تک، جب اللہ کے محبوب بندوں تک پہنچی تو اسی کا اعادہ کیا، ہو رہا ہے ہوتا رہے گا، اب مرشد کا کام تو یہ حق کے راستے میں ڈال دینا، تعلیم دے دینا، اور تعلیم دینا، عمل کرنا آگے آپ لوگوں کا کام۔ جو بات میں کر رہا تھا کہ پڑھنا آسان آج کے دور میں، مگر جب ہمارا دور تھا تو پڑھنا بہت مشکل تھا، بہت مشکلات تھی، تو میں نے بتایا نا رات کی باسی روٹی اور پیدل چل کے جانا، چٹائیوں پہ سونا، بڑے بڑے مصیبت، بڑے پریشانیاں، کہ ابھی کتابوں کے نام حضرت کے رہے، اب یہ نام ہی کسی کو نہیں تھا، اب تمہاری عزیز کا دور، کیوں نہیں ابھی عزیز کا دور، وہ دور ہی نہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ اب ہمیں استاد ہی نہیں ملتے، استاد کہاں سے لائے جو ہمیں وہ پڑھائیں؟ عزیز کا دور، اللہ اللہ ہر سر، اور آگے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہم سبحان اللہ کہے ہوتے ہیں، یہ کہے ہوتی گال کے لفظ ہم نہیں پڑھتے، میں تو دس نہیں سکتا، میں آگے تھا کہہ رہے سب کوئی نام کی دس پوری کھول لوگوں کو مت کرو، کوئی یہ لفظ نہیں بھیجے رہے تو ٹھیک ہو جانا، سمجھے؟ تو اب مشکل تھا، علم پڑھ لیا، مگر اب مشکل منزل شروع کب ہوئی؟ بات سن بھی لیا، جیسے اب آپ نے سنا، علماء سے سن لیا، آسان، اب پڑھنا بھی آسان، مگر آگے جو مشکل معاملہ نظر آئے وہ عمل کا، یہ مشکل بات ہے، عمل ہو تو پھر بات ہے، عمل نہ ہوا تو پھر ہمارے کہنے کا کیا مقصد، آپ کے سننے کا کیا مقصد؟ اور مصطفیٰ کریم کی تعلیم اور یہ کاملین کی تعلیم، اب غوث اعظم کے دروازے پر آپ کو لے کے جاتا ہوں، والی بغداد کے دروازے پر، سنو میرے بچوں، نوجوانوں، اب جسے دنیا عبد القادر جیلانی کہتی ہے، پیرانے پیر کہتی ہے، دستگیر کہتی ہے، داتا گنج بخش کا زمانہ پہلے، آپ کا زمانہ بعد، دنیا جسے پیر دستگیر کہتی ہے، گیارہویں والا پیر کہتی ہے، اب کہتے ہیں جی گیارہویں مت دو، اس کا نہیں تو کیا مقصد ہے؟ سمجھ گئے کیا مقصد ہے؟ ہر بات مقصد کے لیے ہے، تو پھر پوچھو کہ تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ عبادت تو وہ کر رہے تھے نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلم، خبر چکا جاؤ، میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا، پتہ نہیں یہ کوئی غلط نہیں میں نے کر دیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سمجھے؟ اب خدا کے پاس ہی رہتے خدا کو ماننے والے، اب گیارہویں والے بھی، اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کیا سمجھ کے جاتے ہیں، یاد رکھو مسلک یہ کہ دینے والا اللہ، مگر ہم لوگ وسیلے سے لیتے، وسیلہ ہمارا مقصد ہے، اور انسان کی پیدائش ہی پہلی جو ہے وہ ماں اور باپ کا وسیلہ، اس سے ہم دنیا میں آئے، آنکھ کھولی، پہلا سبق کرنے کا، ماں وسیلہ بنی تو کہاں پر لا الہ الا اللہ، استاد وسیلہ بنا علم پڑھایا،
وسیلے کے معاملات ہیں. دنیا جو ہے یہ ہے ہی مسائل کا معاملہ ہے. اب پیرانے پیر دستگیر محبوب زبانی اللہ کے محبوب اللہ کریم نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ حد کر دی، ولایت کا تاج دیا، اپنا قرب عطا فرمایا. اور کتنا قرب عطا فرمایا کہ جس کی نشاندہی آپ کو میرے آقا نے مدر فرمائی تھی کہ بندہ جب اللہ اللہ کرتے کرتے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو انعام دیتا ہے کہ ہاتھ تیرے ہوں گے پکڑ میری ہوگی، اور زبان تیری ہلے گی اس میں حکم میرا ہوگا، قدم تیرے اٹھیں گے منزل میری ہوگی، نگاہ تیری اٹھے گی، کام کرنا میرا کام ہے، ذرا نگاہ اٹھا، ہاتھ ہلا، زبان ہلا. اب وہ اللہ کا بندہ، اب یہ منظر ملی کہاں سے؟ یہ ایک بات ہے بڑی عجیب سی، میں نے بڑی اس کے اوپر غور کی، بڑی غور کی، میری طرف توجہ کرو، غور کی اس کے اوپر بہت زیادہ. یہ بات کہ بہادر ذات والی یہ بھی تھی، ولایت کا تاج یہ بھی تھی، مگر نوجوان بچوں سنو، اب جن کے والدین زندہ ہیں سنو. پہلا سفر قافلے کے ساتھ، قافلہ جانتے ہیں نا انگریزی کیا ہے؟ گروپ میں آئی ہوتے ہیں میں کرنا زیادہ تو جب جڑا حال ہو گیا حاجی نہ کرنے کو میں کرتا وہ کہ میں دسم بھی لاکھ ہو جائے حاجی کا بے شروع سے مچی بھی ڈال دے تو کر کے تھک گئے ایسے ہوتے حالے باہر گئے گروپ. اس میں اماں جی نے وہ اماں جس کا کتنا مقام اور جس کو حاصل کرنے کے لیے پانے کے لیے سرکار عبداللہ سمائی نے کتنا کام کیا، ابو صالح نے کتنا کام کیا، اور پھر بیوی سے ملی وہاں سے بیٹا پیدا ہوا، نام عبد القادر رکھا. اب گروہ کے ساتھ ماں جی نے چڑھایا بچاؤ، اب قمیض اتاری، قمیض کرتا چولا شرط، اس کے اندر کچھ پیسے سی دیے، اور ماں نے کیا کہا جھوٹ نہیں بولنا. بچوں سنو، ماں نے کیا کہا جھوٹ نہیں بولنا. اب مقام ولایت حاصل ہو رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. گروپ چل پڑا، راستے میں ڈاکو آ گیا، ڈاکہ پڑ گیا. جب ڈاکہ پڑا تو تمہارے پاس کیا بھی کچھ نہیں، دوسرے کچھ نہیں. جب اس کا حیض کی باری آئی، اس جب کی باری آئی تو کہا کیا آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس 40 یا 50 یا 60 دینار میرے پاس ہے. کدھر آئی یہ قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں؟ بھائی تم نے جو اپنی گرم بیانی سے کام لیا. پھر بولے گا، کہا یہ بات نہیں ہے، میرا نام عبد القادر ہے. جب گھر سے چلا تھا تو اماں جی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. اب آؤ، ماں اور باپ کا مقام کیا ہے؟ یہ اسلام سے ملے گا، کارجوں سے نہیں ملے گا، یونیورسٹیوں سے نہیں ملے گا، کسی متشرع کی تعلیم سے نہیں ملے گا. یہ مقام کی پہچان کہاں سے ملے گی؟ در رسول سے ملے گی. یہ بہن بھائی کا مقام، عزت، عظمت، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کسی کی تعلیم سے نہیں ملے گا. انجیل خاموش، زبور خاموش، اور انجیل زبور تورات خاموش، کیونکہ یہ ہے نہیں ہے خاموش. کلام مومن پر حق، مگر تعلیم نہیں دی گئی، تبدیلی ہو گئی. آج قوم بھٹک رہی ہے، نہ ماں کو باپ کا پتا، نہ باپ کو ماں کا پتا، نہ بیٹے کا ماں کو پتا، نہ ماں کو بیٹے کا پتا، نہ بیوی کو خامن کا پتا، نہ خامن کو بیوی کا پتا. بچے جوان ہو گئے، دہا ہو گئے سارے کے سارے. مگر آؤ، تعلیم مصطفیٰ کریم کی، اسلام کی، دین کی تعلیم. کیا تعلیم تھی؟ سنو نوجوانوں، تم رات کو سو جاتے ہو، صبح کو اٹھو، رات کو سو گئے اور تھوڑی سی سمائل کرو، ہلکی سی سمائل کرو، اور کیا کرو؟ اپنے ڈیڈ اور مم کا چہرہ دیکھو، اپنی امی اور اپنے ابو کا چہرہ دیکھو. مچڑ بات نہیں کرنا، ڈالے نا خوشی
तक मिल जाता टगरी जो हमारे वाइफ करो कर छोड़ो आज तो बूढ़ी बूढ़े की तकना आज की तकना हल्की सी सवाल करके देखो और नबी करीम की क्या तालीम सुनो नौजवानों और मुस्तफा करीम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब सुबह की पहली नजर समाइल के साथ मुस्कुराहट के साथ अपने वालिदैन के चेहरे पे पड़ेगी तो क्या सवाब मिलेगा तुम्हें सिला क्या मिलेगा हाज और कौन सा हज्जे मबरूर की बैठ में मुफ्ती साहब तस्दीक कराता जो हज्जे मबरूर अब हज्जे मबरूर किसको कहते हैं वो हज जो यकीनन कबूल हो तो यकीनन कबूल हो हज्जे मबरूर का सवाब अब हम चारपाई में सोते हो सुबह को क्या हर्ज आया कुछ भी नहीं हल्की सी मुस्कुराहट ली चेहरे को देखा हज्जे मबरूर का सवाब अब 63 साल 64 साल 50 साल 20 साल जिंदगी में हर रोज माँ बाप का चेहरा देखा हर रोज हज्जे मबरूर का सवाब हो गया हज्जे मबरूर का सवाब मिला मगर जब माने का झूठ नहीं बोलना अब झूठ नहीं बोला कुर्ता उतार के दे दिया मगर जब कुर्ता उतार के दिया तो एक नजर आई चीज जिसे हम बसारत की नजर कहते हैं एक अंतर की नजर है जिसे बसीरत की नजर कहते हैं दिल की नजर है रोशनी है जिसे वो चाहे उसका अदा करे अब वो कुर्ता जब उठाया तो वो डाकू चोर थे उधर मां का हुक्म उधर कुर्ता हो सच्चे का सादिक का जिसने सही बात की डाकू से आप ये खतरा में जाके लूट के ले जाए लेकर जाते तो ले जाए अल्लाह ने हर चोरों का डर नहीं था क्यों डर नहीं था सरकार इब्राहिम की चोरी रखी तो क्यों डर नहीं आग में छलांग लगाई तो क्यों डर नहीं था यकीन मुहकम था लंबी बात हो जाएगी घड़ी 10 रुपए के बाद अब आओ कुर्ता उतार के दिया चोर पीछे चल पड़े कि हमें भी उस मुकद्दस मां तक ले जा जिसका तू हुक्म मान रहा है अब आओ मुस्तफा करीम की तालीम क्या है ये कड़वी गोली पे निकलनी पड़ेगी खाओगे तो मेरी तरह बड़े मजे पाओगे बड़े मजे पाओगे खाओगे तो जब मेरे सामने कहते ना कौड़ा मुंह सबर करना खबरा मुंह खड़ी ना तो ये पता नहीं सगों थले जाने कटियां जानते पीड़ा अब कड़वी गोली मुस्तफा करीम ने क्या इरशाद फरमाया क्या होगा दिया कि सुनो अल जन्नत ताकत दाबिल बहार तुम्हारी जन्नत हमारी जन्नत मां के कदमों के नीचे मुस्तला मां के कदमों के नीचे अब जन्नत कहां से मिलेगी कहां से मिलेगी जिसके पास जन्नत की पूंजी है जो मेरी और आपकी जन्नत की वारस है जिनको देखना हज्जे मबरूर जिनके पास जन्नत अबू बकर देखेंगे तो हज्जे मबरूर का सवाब मां के कदमों के नीचे जन्नत मगर मेरा खाने में ये नहीं कहा कि तू तहज्जुद पढ़ता है तेरी मां तहज्जुद नहीं पढ़ती जरा तेरा दर्जा ऊपर हो गया ये नहीं कहा कि तू बहुत नेक है बढ़िया अपने बनाए भीतर पता नहीं क्या क्या और वो हज़रत अल्लामा वो सबूरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या भी लिखा है समझ गए कि नमाज़ नवाफ़िला में अब मसला है मुझे कुछ याद नहीं रहा कि फर्ज नमाज वालिदैन ने बुलाया तो सूफिया का मामला तो कैसे जाओ नमाज नवाफ़िला है तो कैसे जाओ बुजुर्ग कहते हैं बुलाया है देखा नहीं है मां ने वालिदैन सही में देखा नहीं है सलाम भेज के भाग जाओ नमाज़े नवाफ़िला है तो भाग जाओ ऐसे खड़े हो जाओगे मगर अल्लामा सबूरी क्या कहते हैं बच्चा लेट आया आगे जाके मां तेन पता नहीं मैं नफल पढ़ा मैं वो बड़ा आगे नफल पढ़ा ला मां नाराज से दिल्ली ला मैं जाने जाना है करो मां नाराज है तो सारे खाए से कर अल्लाह मैं की कर समझो साढ़े को कई बंदे आ कई समझो मां बाप जिसे कमजोर हो गया फिर बुढ़ी बुढ़ाओ तो फिर आ गया कि एक तो माई बाबा नहीं खरीदे
کہے گا بوڑھا نہیں کھڑے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچو غور کرو، کیا یہ تعلیم ہے نبی کی؟ اور آپ کا اور میرا نبی جا کے گھروں میں رو رو کے دعا کرنے والا نبی، رحمت للعالمین نبی، جب مدینہ منورہ سے چلے مقام ابوا میں پہنچے تو ماں جی کی قبر سے لپٹ گئے، ماں جی کی قبر سے لپٹ گئے، صحابہ کو دور کھڑا کیا، لپٹ گئے، ہچکیاں اور سسکیوں کی آواز آئی، صحابہ پاک نے جا کر دیکھا، کیا ہوا تھا کہ میری ماں کی قبر ہے، وہ قبر جس کے پتھر بھی آپ اٹھے تو پھیلتی ہے، کیا بات کروں، سمجھ گئے؟ گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کا دے گیا تو وہ کہے شرم بھی ہے۔ نبی کی ماں، نبی لپٹ کر روئے قبر کے ساتھ، سرکار یوسف علی نبینا، حسین و جمیل نبی، خوبصورت نبی، مگر وہ بھی جب اپنی ماں کی قبر سے گزرے تھے تو وہ بھی لپٹ کے روئے، وہ بھی روئے سے لپٹ کے۔ اب قبر سے لپٹنا، اب دو نبی تو لپٹ کے رو رہے ہیں ماں کی قبر کے ساتھ، ایک قوم نے ماں کی قبر کے پتھر اڑا کے پھینک دیے، اور دوسرا کیا ذکر کروں، دوسری قوم پڑی شروع کیا، نبی کے نالین ہوئے۔ اور جس دن کا پاکستان کے اندر سے میرے نبی کا نالین چوری ہوا، جب بیچ دیا گیا، تاریخ گن لو، تاریخ گنو، دن گنو، تاریخ گنو، اس دن کا ملک کے اندر استحکام نہیں آیا، ملک کے اندر امن نہیں آیا، زخمیں آ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، بھوک ناچ رہی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، بندہ بندے کا دشمن، مسجدوں کے باہر کلاشنکوف ہے، سمجھ گئے؟ امام بارگاہوں کے باہر کلاشنکوف ہے، رمضان کلاشنکوف کے سائے میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، ہوا کیا؟ اور جو نگہبان تھا اس کو ناراض کر دیا، جس کی چھتری کے نیچے تھے اسے ناراض کر دیا۔ اب نبی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے روئے، اب اس نبی نے کیا کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، جرانے تری کرنی بھائیوں بچوں، اب جن کی ماں باپ زندہ ہے کیا فیصلہ کرو گے؟ کیا تمہیں حج مبرور کی ضرورت ہے؟ بولو، حج کی ضرورت ہے؟ حج کی ضرورت ہے تو حج مبرور کیسے ملے گا؟ تو خرچہ نہیں آئے گا، حاجی صاحب کے گروپ میں نہیں جانا، سمجھ گئے؟ یہ حاجی صاحب فاروق صاحب کے گروپ میں نہیں جانا، کوئی خرچہ نہیں آئے گا، کروٹ کرو، 70 بیٹھ کر دیکھو، جلدی سے جیوی نہیں سوتا ہو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، ہلکی سی سمائی کرو اور پوچھ لو اپنے ہٹے آلے بہت سمجھ گئے آلے حج مبرور کا ثواب اوپر میں مل گیا، سمجھ گئے؟ اب کبھی کبھی پاس بیٹھ کے تھوڑی سی دلداری کرنی ہے، دل آزاری نہیں کرنی، دلداری کرنی ہے، دل آزاری نہیں کرنی۔ جب دلداری کرو گے تو پھر ہاتھ اٹھیں گے اور مجھ جیسا ایک بیکار انسان، ردی انسان ماں کی دعا کہاں لے گی؟ کہاں لے گئی؟ مدینہ طیبہ میں۔ سنو، گھر میں فون کیا آپ کو کہاں پہنچا، یہ بات بتانے والی نہیں تھی، مگر آپ کے سبق کے لیے میں تو ویسے آگے ہوں، مجنون جو ہوتا ہے وہ اپنے شرط اس کو نہیں لگتی، وہ ہوتا ہے مجنون ہے۔ اب رات بیت گئی، رات حرم بند، باہر نماز پڑھی، صبح کو حرم کھلا، مسجد نبی شریف نماز ادا کی، باہر نکلا، فون کیا، میری ماں جی نے کیا کہا؟ بیٹے واپس آ گئے، ابھی پہنچا ہی تھا، ساتھ ایک نابالغ بچہ، اسے حاجی صاحب کے سبرت کیا، سامان اٹھایا، پتہ نہیں کیسے کیسے پہنچ گیا، صبح کو پہنچا تو میری والدہ صاحبہ ام المریدین نشتہ فرما رہی تھی، قدم بوسی کی، بڑے غور سے نے فرمایا تسی آ گئے ہو، بھائی تسی آ کے کیسی آزاد کر محضرہ کی کرنا، یہ ہاتھ اٹھایا میری پشت میں وارا، تھاپی لگی، تھاپڑ لگیا، آگے اشارہ نہیں پوری نہیں جاؤ۔
تو یہ بات تھی، مگر یہ جو ویزے والے یہ پیچھے تھے مسٹر آگے چلتے، مسٹر آگے بیٹھا ہوا تھا وہاں بچے، مگر یہ ہوا کیا؟ ایک ماں کا بول، ماں کا حکم زندگی سنور گئی ساتھیوں، زندگی سنور گئی۔ اب ایک نسبت کی بات کر کے ختم کرتا ہوں، گھٹا پورا ہو، نسبت کی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے بھی سورہ یوسف پڑھی، رات کو بھی سورہ یوسف ہوئی، اب کہاں کی نام مصر، فاصلہ بہت لمبا، مگر جب پوچھا کس نے، سرکار یوسف نے، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، اسے پیچھے نبی، سرکار ابراہیم جد الانبیاء، کیا ہوا وہاں پہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب وہ بات ہے نا جو افیار شریف فرما رہے ہیں کہ جی وہ بھیڑیا جان کھا گیا، تقاضا پتہ نہیں کیے گئے، تقاضا پتہ نہیں کیے گئے کہ سرکار کیا کر رہی ہے، اس کی ہڈیاں کتنے رہی، اس کا ڈھانچہ کتنے ہڈیاں نہیں نا بگاڑا کرتا، اس طرح کوئی نہیں نہیں آ سکتے، کیوں نہیں آ گیا؟ وہ تو بہار بھی پکڑ کے لایا سا، مگر پہلے نہیں آ گیا، اس واسطے کہ اللہ کا نبی جانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے کہ ہڈیاں کا مطالبہ تو میں ڈھانچے کا تا کرنا جی کھاتا ہوئے تھے، نیچے کھاتا ہی نہیں تو مطالبہ کیوں کرا، کیوں مطالبہ کرا؟ زندہ بھی نظر آ گیا، مگر جس وقت پوچھا تو کہا ہاں آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں تو یہی کہوں گا کیونکہ میرے مجدد آپ نے یہی کہا، یہ کہا آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب کیا کیا کہ اپنا کودتا کبھی آج بڑے بڑے تجربہ گاہوں میں، یہ بھی 2 مہینے پہلے ایک اوپر پورا ایک فیچر تھا اخبار میں کہ تجربہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس قمیض کے اندر کیا چیز تھی، کیا کوئی پسینہ تھا، کیا کوئی اس کے اندر جب تھے، قمیض اتاری، کہا یہ لے جاؤ اس ابو میں قمیض تھی، ہاں یہ فعال والا وجہ بھی یاد بصیرہ، یہ لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ رکھو، بینائی لوٹ آئے گی، آنکھیں جو ہے وہ بینا ہو جائے گی، آنکھوں کا نور لوٹ آئے گا۔ قمیض حضرت یوسف کی جا رہی ہے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور ساتھیوں بچوں اب یہ کہتے ہیں جی تمہیں کیا ملتا ہے، وہ خود نہیں کہ قمیض بھیجتی۔ اور پھر آؤ ہسٹری کی ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ دنیا لرزہ پر اندھا ہے جسے، وہ ہے غزنی کا محمود، غزنی کا محمود، بہت بڑا بادشاہ کی غزنی کا، بڑا پریشان ہو گیا، خادم سے پوچھا میں کیا کروں، کہا ادھر جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ایک بزرگ جھوٹی میں کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے دروازے پہ جاؤ، خرقان کے اندر ابو الحسن خرقانی، ذرا بات کرو، مگر یہ کہا کہ بادشاہ بن کے نہ جانا، نیاز مند بن کے جانا، نیاز مند بن کے جانا۔ حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ جس حجرے میں بیٹھے ہوتے تھے اس کے 2 دروازے تھے، 2 دروازے، کسی نے پوچھا جی یہ 2 دروازے، کیا اس لیے کہ ادھر سے اگر کوئی بھاگ میں وقت آئے تو میں ادھر سے نکل جاؤں، آپ ایسے چوٹی پہ جائیں نا تو بھاگتے جاؤ، سمجھ گئے؟ بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں ہمیں جی، وہ انہوں نے بلایا، جنہوں نے بلایا، یہ مار جو مجھے پڑی ہے میں جاؤں، 5 سال ایڑیاں رگڑ رگڑ کے میں نے بابا جی چورائی سے معافی مانگی ہے، یا ان کا کوئی دنیا دار آپ کے دروازے پہ نہیں آئے گا، غلطی خطا، سمجھ گئے؟ اب فقیر بن کے جانا، نیاز مند بن کے جانا۔ اب جب گئے تو بابے کے پاس کوئی فوج تو نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ایٹم بم نہیں دیا، وہ سپاہ کی دیکھ بھالی کے نگاہ کی دیکھ بھالی۔ اب کیا کیا تو کرتا اتار دیا، کہا یہ لے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈال لینا۔ مگر جب وہ 16 حملے ناکام، 17واں حملہ، مولا تجھے سب الحسن خرقانی کا واسطہ، اس کے جبے کا، اس کی قمیض کا واسطہ۔ مگر جب فتح کر کے واپس لوٹا تو حضرت نے کیا کہا، خطا ہو گئی تجھ سے، اب یہ بھی کبھی کہہ دیتا نا کہ یہ مسلمان ہو جائے،
کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ جنت. جاؤ اب بھاگ پڑے. واپس آ کر ابھی بھی یا رسول اللہ کوئی نشانی بھی تو میرے پاس ہو رہا. میں کیسے کہوں گا کہ مجھے سرکار نے بھیجا؟ سب کا میری نالین لے جاؤ. اب نالین ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اعلان کر رہے سنو سنو, جو میرے رسول کا کلمہ پڑھے وہ جنتی ہو. اب پیچھے سے سرکار اپنے حفاظت کی بات آ گئی. بھاگے اور جب اس کے لیے تو ہتھڑ ایسے لگایا اور نالین چھوڑا. کہا سرکار کا فرمان بالکل ٹھیک, مگر اس قوم کو عمل کر دینا آسان اس طرح بتاؤ. اب قمیض رکھی ہے کس نے؟ غزنی کے بادشاہ نے. اور بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اسلام کی بھی دعا کر رہے تھے. اب قمیض کا کمال وہاں فتح و نصرت ہو رہی ہے. اور پھر فقیر کا دروازہ شارٹ کر رہا ہوں اپنے پروگرام کو. دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, دروازہ حضرت نظام الدین اولیاء کا. خادم نے کہا حضرت یہ بندہ ہے, بھوکا ہے, لنگر بند ہو چکا ہے. پاس بٹھایا, پیالہ مٹی کا سیدھا کیا, ایک خشک ٹکڑا روٹی کا دیا تاریخ بچا. روٹی کا خشک ٹکڑا دیا, کہا یہ کھا لو, یہ دلی کی حکومت ہے. یہ کھا لو, یہ دلی کی حکومت ہے. اب ٹکڑا خشک گلے سے نیچے نہیں جا رہا, اور اس کے بعد دلی کی حکومت. اب ٹکڑا چبا لیا, کھا لیا, مگر ہوا کیا کہ دلی کے اوپر 6 مہینے حکومت گنگو بامنی کی رہی ہے. حکومت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. وہاں سے تو بادشاہیاں ملتی ہیں. فقیروں کے پاس جایا کرو, پینے کے گڑ ملتے ہیں, بادشاہی کے طریقے ملتے ہیں. ایک بادشاہ وہ بھی تھا نا, عشق لگائے چوٹ کمال, عدم چین رفع خیال, فقر کسے دی ٹوپی نال, تاج وٹانا سیل. پھٹے ہوئے کپڑے لے کے بادشاہی تاج دینا کہ بڑی مشکل ہے. مگر وہ اگر آئی ماتا بچی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے نا, تو سوئی توڑ کے پھینکی تھی. گائے کو کہو نکالے. مقام فقر جو ہے وہ بڑا بلند ہے. فقیروں کے دروازے پہ آؤ, جینے کے گل ملیں گے, عمل کا طریقہ ملے گا, آخرت کی خبر ملے گی, اور آخرت اور عاقبت آسان ہو جائے گی. کہ میری قمیض لے جاؤ. اب قمیض آئی, کیا کیا؟ نبی سی بات ہے, نبی تفسیر ہے, آنکھوں میں لگائی, بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا, مگر قمیض یوسف علیہ السلام کی آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس, گلے میں نہیں یوسف علیہ السلام کے. آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ نسبت کی باتیں ہیں. جو چیز کہ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگ گئی, جو چیز مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگ گئی, قیامت تک وہ سلامت رہے گی. اسے کوئی کیڑا مکوڑا کھا نہیں سکتا اسے, وہ سلامت رہے گی. اس لیے آپ نے لکھا کہ اگر مجھے کہے کہ یہ دستار رسول ہے, یہ عصا رسول ہے, تو دل میں یہ شک مت لا, یہ یقین بنا کہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے حفاظت کرنی ہے. اب ساتھیوں, قمیض کی نسبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اب جس چیز کی نسبت ہوتی گئی, تبدیلیاں آتی گئی اس میں. رب نے اس میں بھی کمال رکھ دیے نا, کسی کی نسبت ہو گئی. اب کہاں سے شروع کروں؟ آقا کریم حبیب علیہ السلام, آسا مبارک نسبت رسول کے ساتھ, نالین نسبت رسول کے ساتھ, قمیض نسبت رسول کے ساتھ. اس لیے تو اتار کے کہا تھا نا کہ یہ میری اماں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں رکھ یہ رکھ دینا. اب کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم تو اپنا پورتا دے رہے کہ یہ قبر میں رکھ دو, اور خود قبر میں لیٹے بھی. اور اہل نظر نے دیکھا, اور آج بھی اہل نظر دیکھتے ہیں کہ جب رات اندھیری ہوتی ہے, ایک راز کی بات ہے, سمجھ گئے؟ اب کسی قبر کے ساتھ چار دیواری نہیں بنی ہوئی. حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کے ساتھ چار دیواری بنی, اور 6 فٹ اونچی قبر, چار دیواری ہے. شاید آپ دیکھو چار دیواری بنی ہوئی ہے, جنت البقیع کی قبر بنی ہوئی ہے. کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ بھی ایک راز ہے. اہل نظر کیا کہتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ کریم لیٹے,
اللہ اکبر یہ نسبتیں یہ کہاں کی کہاں لگے، مگر یاد رکھو نسبت اور نسبت بھی صاحب عمل کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب مرشد تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں. مرشد اسے کہتے ہیں جو صاحب ارشاد ہو، جو جانتا بھی ہو. عربی لغت میں مرشد اس کو کہتے ہیں جو رستہ دکھانے والے کو مرشد کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لطیفہ ہو، 1 منٹ کی بات ہے. اب قانون یہ ہے کہ جدہ شریف سے سیدھا معلم کے دروازے پہ جاؤ، وہاں پہ کچھ بڑے بڑے ملیں گے، وہ ڈال لیجیے. اور جب چلے نا تو ایک چھوٹا سا ینگ سا لڑکا انہوں نے کھڑا کر دیا. وہ ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ مرشد ہے. یہ مرشد ہے. اب ہم نے جس مقام ہوٹل میں پوچھا تو وہ گاڑی گھوم رہی ہے. میں نے کہا پتہ کیوں گھما رہا ہے یہ؟ گھما کے پھر پیچھے لے گیا. میں نے کہا بھی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ مرشد بھول گیا. مرشد بھول گیا، ساری گاڑی بھول گئی. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مرشد وہ منظر پہ لے کے جائے گا جو منظر سے واقف ہو. کبھی نہ واقف مرشد نہ بناؤ. میں کہا چورو یار گڑی تو دس میں. اب مرشد وہ جو رستے سے واقف ہو اور صاحب عمل ہو. ساڑھے پاکستان میں جو پتہ کے رواج ہے بڑی انہوں نے چنگی لگی، بڑی چنگی لگی. ساڑھے پتہ کی رواج ہے آزاد کشمیر کا بھی رواج. ساڑھے آزاد کشمیر کے رواج منیاں ڈال دنیا کٹاں تو اوپر بھی رکھ مارنا. اگر ٹیبل کے وہاں سمجھنے ڈبیاں سے ادھر نہیں رکھتی. ون سمجھنا ہے وہ غلط نہ ہو گیا. میں تکیا تھا ہمارا پرانا میں کچھ ون سمجھنے ڈبیاں رکھ دیں کھول کے پیو نا پی رہا سے کیوں پی جا رہا ہم آپ کو سمجھنے نہیں ہم لائے چون دے چاہ رہے ہیں. بڑا مزہ آیا یار سکھنا بھائی چھوڑ ڈبی جا رہا روزہ کھول کر پھر پیسہ روزہ سکھتا نہ کھولنا تو سکھتا نہ بند کرنا. وہ جو پینا نے پہاڑے سے پانی نہیں پینا، وہ مشکل نہ پہاڑے سے پانی پیا. پہاڑے پینا کی جگہ دوئے جو اور پھر کھولنے پڑتے سمجھ گیا. مگر اسے ڈبی جو سگریٹ پی لے اسے جو مرید پی لے سمجھ گیا. نہیں، یاد رکھو یہ قبضہ بڑا نازک ہے، یہ منظر بڑی نازک ہے. پیر کا معاملہ تجھے تو شاید عمل کی بات ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے اگر عمل کیا، میں قسم سے کہہ رہا ہوں مجھے گھر میں کسی نے نہیں کہا تھا کہ داڑھی ہو، کسی نے بھی نہیں کہا تھا بڑے کوئی. اگر جب آنکھ کھولی تو داڑھیوں والوں پہ نظر، آنکھ کھولی تو اس ماں کو دیکھا جو تہجد پڑھتی تھی، اس باپ کو دیکھا جو تہجد پڑھتے تھے، حدیث شریف کا درس دیتے تھے، قرآن کریم کا درس دیتے تھے. ان ماؤں کو دیکھا ہم نے. آج تک وہ ہمارے دل کے اندر بات راسخ. آپ بابا جی کو اس پہ آئے. اب ایک آخری بات بابا جی کی سن لو اور پھر سلام کے لیے کھڑے ہو. اب بابا جی کا کیا فیصلہ، مرشد کا کیا فیصلہ. آؤ ایک بڑے کی بات کریں. ایک شخص آیا اور کون دوبارہ آیا. اگر جی دعا کریں مسئلہ بڑا پریشان ہے. جب مسئلہ بتایا تو آپ نے فرمایا وہ پوری بڑھا ہے نہیں جی وہ انہوں نے دعا کا آگے سجا کوئی نہیں سی آگے پہلے جا کے انہوں نے آگ کے پھر میرے کو پہلے انہوں نے آگ پھر میرے کو لاوی. یہ ہے مرشد کی تعلیم، بابا جی کی تعلیم. اب وہ فیصلہ آپ کے پاس ہے بچو. یہ وہ ٹھیک ہے مکان مل گئے، کوٹھیاں مل گئی، پلازے مل گئے، مگر کبھی اس آخر کے پلازے کا بھی سوچا ہے؟ کبھی اس آخر کی منزل کا بھی سوچا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو عمل کام آئے گا، نسبتیں کام آئے گی، اچھے پیار کام آئیں گے اور اللہ والوں کے پیار کام آئیں گے. اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سوالے کی توفیق عطا فرمائے. اب چل کے آئے ہیں. اب چونکہ میں نے آئندہ سیٹرڈے جو بھی مرشد صاحب یا حاجی صاحب کو کسی لے دیں میں نے جانا ہے کیونکہ 2 ستمبر کو چورا شریف بابا جی کا اس ہے، وہاں پہ اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، کچھ تعمیری کام بھی ہیں. مگر اس کا مقصد یہ نہیں کیا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے جگہ تو ابھی ہے، ابھی میرے پاس ہے. جب کبھی ختم ہو جائے تو دیکھا جائے گا، مگر ابھی ہے. ابھی صرف دعا کرنا کہ اللہ کریم اپنے عزم میں، اپنے خیالات میں
समझ गए? पुख्तगी अता फरमाए। और मैंने वापस भी जाना है, पाकिस्तान पहुंचना है, वहाँ पे काम है, आपके साथ मुलाकात हो गई। अल्लाह करीम आपको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, अमाल सालिह की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनका एहतराम करो, अदब करो, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जब माँ बाप के हाथ उठेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बिगड़ी हुई दुनिया बन जाएगी, बिगड़ी हुई दुनिया समझ जाएगी। वो अल्लामा सफूरी की बात बता रहा था ना, माँ ने कहा था तो कहा कि तेरे को नहीं बेवल नमाज पढ़ना पे नफल पढ़ना पे उन्हें बेवल बदल गया कि जा तुम्हारे दे मत्था खुदा को से फोशा जनानी की लाए और पुत्र उनके उजरे बड़े ना तस्वीर छिगने में मगर तलवार तो निकल गई, तीर ते कमान जो निकल गया, समझ गया? और ऐसी फोश औरत मथे लगी तो गए तहजद भी गुर लो गए सारे लोग बाहर करो, मारो इसको कत्ल करो, नठे आके मारे कदम पकड़े, आगे माँ जी बचाओ, आगे अगर उसे क्या हो तो भाई दे छोड़ से जा लबी कर दे, उसे क्या हुई कोई दे छोड़ से जा। साथियों अल्लाह करीम अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अंदाजे का यहाँ गर्चे बहुत शौक नहीं है, मुमकिन उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो थोड़ा जा नमाज वास्ते भी टाइम कढ़िया करो, समझ गए हो? चंगा होना कदे कदे सिर झुका लिया करो, घलिया बह के ना इस तरह की गल्ला करया करो, अल्लाह नाल गल्ला करया करो। असी उस मखलूक ना अशरफुल मखलूका अच्छी मखलूक बह के तनाई गल्ला करे करो। मौला करीमा असी तेरे महबूब दे उत्ते, मौला करीमा महबूब ते तेरे बड़ा महबूब है, असी ते ओदी नादार उत्ती हां, साडी गल नहीं मनदा तू तो वसीला ही मन लै, ओदा वसीला ही मन लै, रब नाल गल्ला करया करो। रब ओहदे ते खुश हुंदा है जिहड़ा रब कोलों मंगे ते रो रो के मंगे ते सब कुछ मंगे, हर वेले मंगे ते हर घड़ी मंगे ते मंगदे ही रवे रब दे कोलों, इस वास्ते कि रब उस बंदे ते खुश हुंदा है जिहड़ा रब कोलों मंगे, ते जिहड़ा मंगे नहीं ओहदे ते नहीं खुश हुंदा, समझो? ते फिर पाया है वसीला कली गौस दी बड़ी, वो है ना कि मतलब कि साढ़े पल्ले होर तो शायद कोई नहीं, मगर हाँ ये तो है ना कि मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, और सब तो बड़ा वसीला तो सब तो बड़ी कसम महबूब खुदा की कसम, ये सब तो बड़ा वसीला महबूब खुदा का वसीला। अल्लाह करीम सब साथियों की मुश्किल आसान फरमाए, खैर बरकत नाल नवा देना, अपनी रहमत ते बरकत नाल नवा दे। हाथ बांध लो ते सलात व सलाम
آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم. تقریباً 19 قرآن پاک پڑھنا پڑے جی میرے تک جڑے پہنچ چکے لو 50 کے قریب ہو گئے نے قرآن پاک جڑے ساتھیوں نے پڑھے نے تلاوت کی ہے. مزید ہور کلمات طیبات درود پاک جو کچھ بھی سپرد کیتا گیا قبول ہو گیا. اللہ پاک قبول فرمائے الحمدللہ. تھوڑی تھوڑی محنت کریا کرو, اچھی محنت کریا کرو. ہوں میں نام نہیں دستا مگر ساڑھے چند ساتھی جڑے ماشاءاللہ خوب محنت کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے بنتے ہیں. 24 قرآن کریم انہوں کی طرف ساتھ مانگے ہوئے پڑے ہوئے مندر کی طرف. اللہ کریم قبول فرمائے. آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. مولا قدوس تمام کلام پاک احتمام و سلام تیری رضا واسطے, تیری خوشنودی واسطے, تیرا قرب حاصل کرنے واسطے اپنے دربار الہی کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. اچھی عقیدت نذرانہ عقیدت آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پر اندر حاضر میرے اللہ کو قبول فرما. حبیبی سیدی یا رسول اللہ غریباں مسکیناں عاجزاں دے ہدیے دے توفیق قبول فرما. میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نال تمام انبیاء اور رسول اصحابہ پاک ازواج مطہرہ تابعین تبع تابعین شہیدان کربلا امامان اعظام مشائخ اعظام بزرگان دین جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات ائمہ مجتہدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاسل دے اولیاء کاملین کی بارگاہ حضرت کو قبول فرما. شہید صاحب بغداد والی بغداد کی بارگاہ حضرت کو قبول فرما. الہ العالمین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بانی شناسہ مزاج نبوت سراپہ صدق و صفا حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کی تمام اولاد ازواج خدام درویش دربان آپ کو لے کے حضرت بہاؤالدین نقشبند مشکل کشاب تک سلسلہ وار تمام شہید کی بارگاہ شامل فرما. حضرت بہاؤالدین نقشبند پاک تمام خانوادہ اولاد ازواج خدام درویش دربان کی بارگاہ شامل فرما. آپ کو لے کے سلسلہ وار امام ربانی کتاب قرآنی کی دین دورانی حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کی بارگاہ شامل فرما. آپ کا تمام خاندان اولاد ازواج خدام درویش دربان کی بارگاہ شامل فرما. آپ کو لے کے سلسلہ وار تاجدار چوکا شریف حضرت بابا جی سرکار سید نور محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صاحبزادگان آپ کی تمام اولاد ازواج خدام درویش دربان آج تک آپ کے سلسلہ عالیہ اندر واسطہ بل واسطہ جڑے لوگ نے انہوں کی روحاں کی سارے سوال قبول فرما. میرے تمام دوست احباب جڑے حاضر جڑے نہیں دوست حاضر ہو سکے سارے تمام پیشوا کے بعد ننہال ددھال سسرال حقدار حصے دار جڑے دنیا تو چلے گئے انہوں نے بارگاہ محبت حاضر قبول فرما. اجاران طریقت جو سارے بڑے خدمت گزار حضرت حاجی تبسم ڈاکٹر فضل صاحب ہو گئے تب لوگ کے اندر چودھری افسر صاحب یہ جو لوگ دنیا تو چلے گئے ہوں انہیں سالہ کے اندر میرے اللہ انہوں نے بلندی درجات واسطے یہ سارے سوال الہ العالمین اپنے معبود کا صدقہ و خیرات تمام سنگت کی حاضری قبول فرما. تمام دوستوں کا آنا قبول فرما. جس خلوص محبت پیار کے نال بہت خدمت کی تھی بے پایا خدمت انہوں نے کی تھا میرے اللہ کو اجر عظیم عطا فرما. انہیں رزق کی برکت عطا فرما. مال جان اولاد کی برکت عطا فرما. دو جہان کی رحمتاں برکتاں نعمتاں دل والا مال فرما. الہ العالمین تمام بیماروں سے عطا فرما. تمام بیماروں سے عطا فرما. قرضداروں نے قرضے دور فرما. اے اولاد سیدہ فاطمہ دی اولاد صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما. پریشان حال سب کی پریشانیاں دور فرما. تمام خوشحالی عطا فرما. الہ العالمین سکون قلب نصیب فرما. سارے گھراں کی اتفاق اتحاد عطا فرما. شرم و حیا دولت عطا فرما. بچے جوان بچیاں جوان میرے اللہ کو بہتر اسباب بہتر اسباب بہتر اسباب عطا فرما. میرے بابا جی کی عبادت کا صدقہ ریاضت کا صدقہ جنت و خلوت کا صدقہ ہر اس ادائے دل نواز کا صدقہ جڑ دل پسند ہے میرے اللہ اعظام کا صدقہ تمام دوستوں کی حاضری قبول التجامہ قبول دعاواں قبول سلامہ قبول اور وہ دعاواں التجامہ سلامہ قبول جڑیاں ساڈے حق بہتر میرے اللہ کو قبول فرما. آتی بارگاہ تو نواز میرے اللہ کو کرم فرما. ایمان کی سلامتی عطا فرما. اس کا وہ تاج نہ کری اپنے دروازے اور اپنے معبود کے داخل سے قائم رکھی. مولا دنیا کے رفتی شان نہ ماری ایمان نہ خاتمہ ایمان پہ ہوئے دین دنیا کی رحمت برکت اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا